أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان پر کی تھی اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا اور ان نعمتوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں خاص طور پر ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے ان کی پستی طبیعت اور مزاج کے اندر جو گراوٹ آ چکی تھی اس کا تذکرہ کیا ہے. بنی اسرائیل چونکہ ایک مدت تک مصر میں فرعون اور اس کی قوم کی غلامی میں زندگی گزار رہی تھی اور معمولی کام کے ساتھ ان کا گزارا تھا. غلامی میں رہتے ہوئے ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ان کی طبیعت انتہائی پست ہو چکی تھی. مزاج کے اندر گراوٹ اور کمزوری آ چکی تھی. اس کی وجہ سے اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کا ان کے نزدیک کوئی وزن نہیں تھا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ فرعون سے ان کو نجات دلا کر 40 سال تک جو وادی تیہ میں ان کو ادھر سے ادھر بھٹکایا تھا. بتایا گیا تھا کہ 40 سال تک وادی تیہ میں لوگ بھٹکتے رہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کی تربیت کرنا چاہتا تھا, ان کے مزاج اور فطرت میں تبدیلی لانا چاہتا تھا تاکہ وہ جب اپنے علاقے میں جائیں تو ایک بڑے مشن کو لے کر جائیں, ایک اچھے جذبے, بلند عزائم اور بلند مقصد کو لے کر جائیں اور پوری دنیا کے لیے کوئی آئیڈیل اور ایک بہترین نمونہ بن کر اللہ کی دعوت کو عام کر سکیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ان کو ذرا سا آزمایا جائے, ذرا سا ان سے محنت کروائی جائے, ذرا سا جو پستی میں غلامی میں رہ کر طبیعت پہ جو پستی اور کمزوری آ چکی ہے آزادانہ ماحول میں رکھ کر مجاہدے کروا کر اس پستی اور مزاج کی خرابی کو دور کیا جائے اور ان کے اندر ایک نیا ولولہ, نیا جذبہ پیدا کیا جائے. اس کے لیے ان سے مجاہدے کروائے, بھوکا رکھا اور دھوپ اور گرمی میں ان کو رکھا. لیکن مزاج اتنا گھٹیا ہو چکا تھا, فطرت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ اللہ کے لیے کچھ دیر کے لیے قربانی دینا بھی ان کو گوارا نہ تھا. وقتی راحت اور وقتی عیش و عشرت کے لیے
بلند مقاصد کو بھی وہ پیچھے ڈال دیتے تھے، اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے جو عظیم ملت کا بیڑا ان کے سپرد کیا جا رہا تھا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ مزاج میں جب گراوٹ آ جاتی ہے، طبیعت میں جب پستی اور نکماپن آ جاتا ہے، گھٹیا پن آ جاتا ہے، تو پھر وہ قوم ترقی نہیں کرتی ہے۔ جو قوم وقتی عائش کے لیے، وقتی راحت کے لیے اپنے مستقبل کا خیال نہیں رکھتی ہے، بڑے مستقبل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، بلکہ وقتی راحت کے لیے اپنی ساری بلندی کو قربان کر سکتی ہے اور بلند مقصد کے لیے وقتی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، تو اس قوم کو پھر قیادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وادی تیہ میں ان کے لیے ایک مدت تک رہنا مقدر رکھا تھا، 40 سنہ، فإنها محرمۃ علیہم، 40 سنہ، 40 سال کے لیے ان کو ارض مقدسہ سے محروم کر دیا گیا۔ اب وہ 40 سال وادی تیہ میں وہ بھٹکتے تھے، خانہ بدوشوں کی طرح زندگی تھی، ان کا وہاں کوئی اپنا گھر نہیں تھا، بلکہ کہیں خیمے گاڑ کر وہیں آرام کرتے تھے۔ بھوک شدت کی وجہ سے جب انہوں نے شکوے شکایت کی، اللہ کی طرف سے دھوپ کے لیے سائبان دیا گیا، مستقل سایہ ان پہ سر پر رہتا تھا۔ کھانے پینے کی ضرورت ہوئی تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا گیا، اور چشمے پھوڑ دیے گئے، جیسے کل تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے معجزانہ طور پر پتھر پر لاٹھی مارنے کے لیے کہا، اس سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ اتنی اللہ نے ان کو سہولت دی، لیکن یہ جو قوم تھی ان کے مزاج میں اتنی گراوٹ، طبیعت اتنی پست ہو چکی تھی کہ پھر اللہ کے رسول سے شکایت کی، حضرت موسیٰ سے، کہ موسیٰ اب ایک ہی طرح کھانا کھاتے کھاتے ہم لوگ بیزار آ چکے ہیں، ہم اکتا چکے ہیں۔ یعنی آسمان کا کھانا، من و سلوہ، اللہ کی طرف سے نعمت اتر رہی تھی، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ کھانے پینے کا اس صحرا میں اللہ تعالیٰ انتظام کر رہے تھے، لیکن کہا کہ نہیں، ہم سے نہیں ہو سکتا، ایک ہی قسم کا کھانا ہے، کتنی مدت تک کھائیں گے، اب ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم اکتا چکے۔ اب ہمارے لیے جو کھانا ہم مصر میں کھاتے تھے، یعنی سبزیاں، بھاجی، ترکاری، ککڑی، لہسن، مسور، پیاز، اس طرح کی چیزیں ہمیں چاہیے۔ یعنی مصر میں رہتے تھے تو یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو غلہ، دال، سبزی اس کے عادی ہو چکے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اب یہ کھانا، اب جو ایک ہی قسم کا کھانا کھا رہے ہم سے نہیں ہو سکتا، جیسے مصر میں ہم لوگ کھاتے تھے، ترکاری ہے، سبزی ہے، بھاجی ہے، دال ہے، روٹی ہے، اس طرح کی چیزیں اللہ سے منگوائیے، اللہ سے دعا کیجیے۔ اور اتنی مطلب پرست قوم تھی، ذرا سا تکلیف ہوتی حضرت موسیٰ کو کوسنے لگتے تھے، ذرا مطلب ہوتا ان کا پیچھا پکڑتے تھے کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو۔ ان کو معلوم تھا ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنی مطلب پرست قوم تھی، بالکل چھوٹا مزاج ان کا، بالکل گھٹیا مزاج ان کے اندر آ چکا تھا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا انہوں نے کہ اب اللہ سے دعا کیجئے، ہمارے لیے وہی مصر کی جو غذا تھی، دال، سبزی، بھاجی، یہی اللہ تعالیٰ انتظام کر دے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کیسے قوم ہو، اللہ نے اتنی اعلیٰ قسم کی غذا تم کو دی ہے، اب اس کے بدلے میں ایک گھٹیا قسم کی غذا، معمولی قسم کی غذا تم مانگتے ہو؟ کیسے لوگ ہو تم؟ اگر یہی چیز چاہیے تو کسی بھی شہر میں جاؤ، آس پاس کے کسی بھی شہر میں جاؤ، آپ کو یہ غذا مل جائے گی۔ تو یہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ ان کی اس بھونڈی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ مانے اس وقت،
کو یاد کرو، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، طعام کہتے ہیں کھانے کو، واحد کہتے ہیں ایک ہی قسم کے کھانے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، یعنی کتنے دن تک یہی من و سلوہ کھاتے رہیں گے، ایک ہی قسم کا کھانا کھا کر ہم تو اکتا چکے ہیں، اب ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ فادعوا، آپ دعا کیجئے، دعا یدعو دعا کرنے کو کہتے ہیں، فادعوا، آپ دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یعنی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ اب اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے خاطر۔ کیا دعا کرنا ہے؟ یخرج لنا، کہ وہ نکالے، مما، وہ چیزیں، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، انبت ینبت، اگانے کو کہتے ہیں، یعنی زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اب زمین سے ہمیں نکالے۔ جیسے بتایا گیا وہ لوگ کھیتی باڑی کرنے والے تھے، سبزی کھانے والے تھے، تو کہا کہ یہی چیزیں اللہ تعالیٰ اب زمین سے یہاں پر ہمارے لیے اگائے۔ وہ بھی تفصیل سے بتا، مم بقلھا، بقل بھاجی، ساگ، سبزی وغیرہ کو کہتے ہیں، کہا کہ سبزیاں، بھاجیاں، ساگ، وقصائھا، ککڑی، قصہ کہتے ہیں ککڑی کو، وفومھا، اور زمین کے لہسن کو، وعدسھا، اور اس کی مسور، دال وغیرہ کو کہتے ہیں، وبصلھا، اور اس کے پیاز، یعنی زمین سے جو اگنے والی چیز ہے، پیاز ہے، مسور ہے، لہسن ہے، اور ککڑی ہے، بھاجی، سبزی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ زمین سے اگائیں، اس کی آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے۔ تو اللہ حضرت موسیٰ نے پوچھا ان سے، قال، پوچھا، اتستبدلون، کیا تم بدلنے کا مطالبہ کرتے ہو؟ استبدلو، بدلنے کا مطالبہ کرنا، چینج کرنے کا مطالبہ کرنا، کیا تم بدلنے کا مطالبہ کرتے ہو؟ الذی ہوا ادنا، جو چیز کے گھٹیا قسم کی ہے، معمولی قسم کی ہے، بالذی، اس چیز کے بدلے میں، ہوا خیر، جو کہ بہتر ہے، خیر بہترین چیز کو کہتے ہیں، یعنی من و سلوہ جو اللہ نے آپ کے لیے خصوصی غذا کا انتظام اس سرزمین پر اللہ نے کیا، جو اعلیٰ درجے کی غذا ہے، جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، اس کے مقابلے میں ایک معمولی سی غذا کو آپ بدلنا چاہتے ہیں، اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کیسے آپ لوگ ہیں؟ اہبطوا مصر، اب کسی بھی علاقے میں چلے جاؤ، ہبط یہبط اترنے کو کہتے ہیں، نازل ہونے کو کہتے ہیں، مصر شہر، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، یعنی یہی غذا اگر آپ کو چاہیے، دال، مسور، سبزی، آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیے، آپ کو مل جائے گا۔ فَإِنَّ لَكُمْ، آپ کے لیے ہے، مَا سَأَلْتُمْ، جو تم نے سوال کیا، یعنی جو تم نے کھانے پینے کی چیزیں مانگی ہے، اگر وہ چاہے تو کسی بھی علاقے میں چلے جاؤ، آپ کو پھر ارض مقدسہ میں جانے کے لیے اتنا بڑا مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اگر آپ اللہ کی نگرانی میں رہ کر تربیت حاصل کرنا چاہتے ہو، مجاہدہ کرنا چاہتے ہو، اپنی کمزوریوں کو دور کرنا چاہتے ہو، اپنے اندر اچھی صفات، اچھی عادتیں پیدا کرنا چاہتے ہو، مزاج میں تبدیلی چاہتے ہو، اللہ کے پیغام کو سنبھالنا چاہتے ہو، اس پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنے اندر اسپرٹ پیدا کرنا چاہتے ہو، تو پھر کچھ برداشت کرو اور اللہ کی دی ہوئی غذا کو پسند کرو، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر یہ نہیں چاہتے ہیں، آپ وہی اپنی معمولی غلامانہ زندگی گزارنا چاہتے ہو اور اپنی منچاہی غذا کھانا چاہتے ہو، تب جیسے چاہے، جہاں چاہے رہو، جس شہر میں چاہے رہو، آپ کی پھر اللہ کی آپ کے ساتھ کوئی مدد نہیں ہوگی۔ یہ حضرت موسیٰ نے ان کے ساتھ کہا، اور پھر آگے جو اللہ کی طرف سے ان کو اس نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے جو سزا دی گئی، اس کی تفصیل اللہ نے سنائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کر اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔